सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। नाजरीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कहानी और उसके पीछे निशाना पाकिस्तान का पानी, ये कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने जो है आबी जहारियत का आगाज़ करते हुए चनाब में पानी रोक दिया है और पाकिस्तान में यही नैरेटिव है, क्या भारत की जानिब से वाटर बम चला दिया गया है। इस पर हमारी अस्करी और सियासी क़यादत का तो बहुत ही कैटेगोरिकल एक मौक़िफ़ था कि हम पानी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इसको जंग तस्वुर करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खैरियत से हूँ। कहा यह जा रहा है कि भारत ने जो है वो चनाब का पानी रोककर वाटर बम का इस्तेमाल किया, आप ऐसा समझते हैं? और अगर ऐसा है तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हम इसको जंग तो डिक्लेयर, हमारा कैटेगोरिकल स्टांस तो यही है ना कि आबी जहारियत जंग का आगाज़ है। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रह रही हैं, मजाक के अलावा। अच्छा। और हमारा मीडिया कौन सी दुनिया में रह रहा है, ताज्जुब होता है मुझे, मजाक के अलावा। देखें, जो सिंध तास मुआहिदा है उसके तहत हिंदुस्तान को बेसिकली 1.7 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो 1.7 मिलियन एकड़ फुट पानी भारत स्टोर करने की इजाज़त है। ये है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हिंदुस्तान दरिया चनाब का इतना पानी रोक सकता है, स्टोर कर सकता है। जो उसके पास टोटल कैपेसिटी है वो 0.7 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करने की है। अच्छा। तो भारत खाक पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक सकता है? ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अच्छा। ये हो सकता ही नहीं है। ओके। उसके पास ये कैपेसिटी ही नहीं है, तो आबी जहारियत कहाँ से करेगा भारत आज? जो कल से हमारे मीडिया पर ये है कि उनके लेवल्स कम हो गए हैं, हमारी फसलों को नुकसान होने का अंदेशा है और अब वो शायद बगियार डैम और सलार डैम में इसको करने के बाद जब छोड़ेगा तो फ्लडिंग का खतरा भी है। देखें, एक जो इंडिया जो है ना, वो जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं डैम्स के, वो रन ऑफ मिल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी वो जो हाइडल पावर जनरेशन पर है इंडिया। अगर इंडिया पानी स्टोर कर लेगा और पानी को छोड़ेगा नहीं तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो नहीं हो सकती। तो लिहाजा क्या इंडिया को अंधेरों में डुबोना है? ये मुमकिन नहीं है। ये जो बातें टेलीविजन चैनल्स पर चल रही हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड ये क्यों चल रही हैं, ये मीडिया पे खबरें क्यों नशर की जा रही हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कशीदगी जारी है लिहाजा लोग पैनिक में आकर या समहाउ एक्सपर्ट से कंसल्ट किए बगैर ये जो है ये बातें शुरू कर देते हैं। 2025 यानी आज की तारीख में ये सियासी चूरन तो हो सकता है कि हमने पाकिस्तान का पानी बंद करना है, लेकिन हिंदुस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है। अच्छा। 2025 में, 2026 में, 2027 में, ये 3-4 साल तो वो पानी रोक सकता ही नहीं है अगर वॉर फुटिंग पर काम करे आज। अच्छा। अगर वॉर फुटिंग पर काम करे तब भी उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है। अच्छा हसन, राफेल भेजे थे उन्होंने, वो तो चेक कर लिया होगा कि उन्होंने हमारी कैपेसिटी। अब कहा यह जा रहा है कि पाक बहरिया ने गुज़िश्ता सब भारतीय तैयारी P8I का सुराग लगाकर मुसलसल इसको भी निगरानी में रख लिया है। तो ये बेसिकली इससे पहले भी एक बड़ी ही कीमती उनका जहाज खरीदा था, बड़ा महंगा, उन्होंने कहा आबदोज खरीदी थी, पाकिस्तान ने उसको भी ट्रेस कर लिया था। पाक बहरिया ने भी कामयाबी अपने नाम जो है ना माजी में भी समेटी है और आज की तारीख में भी आप ये देख लेना कि ये जासूस तैयारा है और इस जासूस तैयारे को उसको निशान, वो बेसिकली सर्वेलेंस करना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कि क्या कर रहे हैं ताकि उसके मुताबिक जाकर वो अटैक कर सके, पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च कर सके। तो बिल्कुल जी, हमें जो हमारी पानी की सरहदें हैं उनके ऊपर भी खतरात हैं, वहाँ पर भी एस्केलेशन हो सकती है, वहाँ पर भी हमें भारत की जारियत का जो है वो सामना करना पड़ सकता है और ये आबी जारियत हो सकती है। अच्छा, ये वाली आबी जारियत के इम्कान है। चनाब वाली जो आप आबी जारियत की बात कर रही हैं उसके इम्कानात नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है उनकी। लेकिन देखें, हमारा जो दुश्मन है ना वो झूठा भी है, वो कमजर्फ भी है और वो झूठ हमारे साथ तो बोल रहा है ना, दुनिया के साथ भी बोल रहा है, झूठे इल्जामात हम पर लगा रहा है, वो अपने अवाम के सामने भी झूठा चूरन बेच रहा है। अब ये देखे ना कि अब पाक बहरिया ने उनके जासूस तैयारे को कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि उनके अज़ाइम हमारी
جو پانی کی سرحدیں ہیں وہاں پر سے بھی حملہ آور ہونے کی ہیں. بالکل. تو یہ ان کی جو ہماری سرحد ہے, ہماری پانی کی سرحد بھی پاکستان کی سرحد ہے, وہ واٹرز پاکستان کے ہیں, اس کے اندر ہندوستان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے, اور وہ کسی قسم کی بھی وہاں پر آ کے جو ہے نا وہ شرنگیزی کر سکتا ہے. تو ون مسٹ اپریشیٹ ورک ڈن بائی پاکستان نیوی, اور پاکستان نیوی نے ہمیشہ پاکستان کے دفاع کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے, جس کے لیے وہ خراج تحسین کی مستحق ہے. یہ ہماری وہ فورس ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے, حالانکہ انہوں نے بھی ماضی میں بے انتہا کامیابیاں اپنے نام کی ہیں, اور بڑی دلیری سے ہماری پاک بحریہ بھی لڑی ہے اور لڑتی چلی آ رہی ہے, اور پاکستان کی ویسی ہی محافظ ہے جیسی ایئر فورس ہے اور جیسی بڑی فورس ہے. بالکل. اچھا حسن, سلامتی کونسل کا بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان جو ہے اس ایشو پر لابنگ کرنے میں کامیاب رہے گا, اس سچویشن کو کتنا ہائی لائٹ کر پائے گا, اس پلیٹ فارم کا پاکستان کوئی فائدہ اٹھا پائے گا؟ دیکھیں, یہ سلامتی کونسل میں بگ جوائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر جو ہیوی ویٹس ممالک ہیں دنیا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے یہ معاملہ جا رہا ہے, اور وہاں پر ہندوستان کو ایویڈنس پروڈیوس کرنا ہوگا. اب یہ کیس پاکستان لے کر گیا ہے, لیکن وہاں پر دفاع بھارت نے اپنے الزامات کا کرنا ہے, اور ان الزامات جو اس نے پاکستان کے اوپر عائد کیے ہیں ان کے حوالے سے اس کو ایویڈنس پروڈیوس کر رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا بھارت کے اس جھوٹ کے اوپر, اور جو وہ شواہد اگر پروڈیوس نہیں کر سکتا اس کے اوپر کیا رد عمل دیتی ہے. یہ ان اہم ممالک کے اوپر سوال ہے جو ورلڈ کی سپر پاورز ہیں, بالکل, جو اقوام متحدہ کے مینلی کہہ دیں کہ ٹھیکیدار ہیں, جو یو این کے ٹھیکیدار ہیں. اب یہ جو ممالک ہیں آئیں وہاں پر, پھر بات کریں اپنی, اور اپنی بتائیں کہ جی ہم جو ہے دنیا میں کیا میں امن چاہتے ہیں. دنیا میں اگر امن چاہیے, خطے کا امن, بلکہ دنیا کا امن جو ہے نا پاکستان اور بھارت کے ساتھ اب وابستہ ہے. اگر پاکستان اٹیک کرتا ہے بھارت پر یا بھارت کرتا ہے پاکستان کے اوپر, تو یہ معاملہ پھر رکنا نہیں ہے, یہ دونوں ملکوں کے درمیان نہیں رہے گا, یہ پھر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت انڈیا اور اگر پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو چائنا خاموش نہیں بیٹھے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا پاکستان کی اور بھارت کی جنگ چھڑتی ہے تو اسرائیل کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا. جس طرح پاکستان ہمارا حمایتی ہے, اس طرح اسرائیل ہندوستان کا حمایتی ہے, اور ہندوستان کے ساتھ پھر اور بھی جو آگے سے ملک ہے اسرائیل کی وجہ سے وہ بھی آ سکتے ہیں. یہ بڑی سمپل سی بات ہے, یہ کیلکولیشن بڑی کلیئر ہے, اور پھر دنیا نے پھر تعین کرنا ہے کہ کیا کہاں پر پھر معاملہ جائے گا. اچھا حسن, جیسے آپ نے کہا کہ اسرائیل ان کا حمایتی ہے, تو اسرائیل سے یہ اس بات کو بھی میں لنک کرنا چاہوں گی, کیا یہ اسرائیل کو فالو کر رہا ہے جو کچھ یہ کشمیریوں پر کر رہا ہے اس وقت؟ آج 5 کشمیریوں کی ایکسٹریجوڈیشل کلنگ ہوئی ہے. وہ خود کو جو ہے نا وہ خالی ان کی بات کر رہی ہیں کشمیریوں کی, وہ جو پاکستانی جو غلطی سے بارڈر کراس کر کے چلے گئے تھے, جو بھارتی جیلوں کے اندر تھے, ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ ظلم کیا ہے, ان کو بھی مار دیا ہے, ان کو بھی پرزنر آف وار ڈکلیئر کر دیا ہے. عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کمزور دشمن ہے, گھٹیا دشمن ہے, اور ایسا دشمن ہے جس کے پاس جو جنگ کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جنگیں ماضی میں بھی نا اصولوں پر لڑی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جب سورج ڈھل گیا تو جنگ کلوز کر دیتے تھے, رات کی تاریکی استعمال نہیں کرتے تھے. تو یہ تو کمزرف ہے, یہ کمزرف ہے, یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. کشمیریوں کے اوپر آج کی تو یہ ظلم نہیں کیے جا رہے, کشمیریوں پر تو جناب اب تقریباً نصف صدی سے اوپر وقت گزر چکا ہے. یہ وہی ظلم ہے جو جاری رکھے ہوئے ہیں ہندوستان. تو انشاءاللہ اللہ کی پکڑ میں یہ آئے گا, اور کچھ غلطیاں ہماری بھی ماضی میں ہوئی ہیں. جو آرٹیکل 370 جب انہوں نے ریووک کیا تھا, اور اس وقت ہمارے پاس ہمارا جو موقف ہونا چاہیے تھا, ہم نے وہ موقف نہیں اپنایا اس وقت, جو ہمارا پاکستان نے بڑی ہی کمزوری کا مظاہرہ کیا تھا. لیکن بہرحال یہ ماضی کا حصہ ہے, جو وقت گزر گیا. اب آگے پاکستان آج کی تاریخ میں ڈٹ کے کھڑا ہے. آج پاکستان کا جو موقف ہے اور پاکستان کا جو انداز ہے, یہ ماضی میں اس طرح کا انداز ہمارا نہیں تھا. ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں. تو الحمدللہ آج جو پاکستان کے دفاعی اداروں کے سربراہ ہیں, آج جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں, وہ ڈٹرمن ہیں, وہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کا جو ایک وقار ہے دنیا میں وہ بلند کر رہے ہیں. اچھا حسن, مخصوص نشستوں پر جو ہے وہ سماعت شروع ہو گئی ہے, نوٹسز ہو گئے ہیں, ریویو ہے نا, ریویو ہے. ریویو میں اب لارجر بینچ بیٹھا ہوا ہے, اس پر نوٹس جاری کر دی ہیں. اب دیکھیں کہ جو نظرثانی کی درخواست ہے وہ دیکھیں, ویسے تو یہ کیس بڑا واضح ہے, بڑا اوپن ہے اور بڑا کلیئر ہے. اس میں آئین کا آرٹیکل کی موجودگی میں 51 کی موجودگی میں اس کی منشا اور آئین کی منشا کے برعکس ایک سہولت کاری
کا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے دیا، جس کو میں آئین میں ترمیم سے تعبیر کرتا ہوں. اچھا. وہ آئین میں یعنی آئین سے بھی خود کو بالا تر ثابت کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، جو کہ انتہائی جو فیصلہ جس کو چیلنج کیا ریویو کے اندر، یہ فیصلہ شرمناک فیصلہ ہے. یہ وہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے دیا جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے. کیا ہے؟ سیاہ دھبا. یہ وہ فیصلہ ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل آئی تھی سنی اتحاد کونسل کی، اور سنی اتحاد کونسل کو کہا سپریم کورٹ نے کہ آپ کا تو یہ سیٹیں بنتی نہیں ہے، تو یہ سیٹیں یا جن کو مخصوص نشستیں تقسیم ہو گئی ان کی بھی نہیں بنتی، یہ تحریک انصاف کی بنتی ہیں. اور ٹائم کو ریورس کیا اور ایسی سہولت کاری، ایسی چیز کی جو ان کا سکوپ میں ان کا دائرہ اختیار تھا ہی نہیں، جو ان کا دائرہ اختیار تھا ہی نہیں، اس کو انہوں نے جناب اپنی جو ہے وہ 187 کو بیسیکلی انووک کیا انہوں نے. اور یہ کیس بھی 187 کا نہیں تھا، تو 185 کی اپیل تھی سپریم کورٹ میں، 187 کو 184 ایڈ ود 187 کر کے انہوں نے جناب اس طرح دے دیا. تو وہ بیسیکلی فیصلہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی تھی، وہ فیصلہ برقرار نہیں رہے گا. تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں وہ مادر پیدر آزاد رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کے امیدوار یہ ہے ان کو کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیا جائے، وہ نہیں ہو سکتے. اچھا. وہ پیٹے ہو نہیں سکتے، ایک بات. دوسری چیز جو ایک اور فیصلہ آیا ہے، آرٹیکل جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نظرثانی کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ آرٹیکل 181 اور سپریم کورٹ کے رولز کے تحت ہی ہو سکتی ہے. تو اس ٹائم کے اوپر جب یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ لگنے والا تھا تو یہ فیصلہ جاری کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ان کا ہے 3 ممبر بینچ کا، تو جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے 10 جج فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو فیصلہ وہ ہوگا وہ کریں گے جج، وہی فیصلہ ڈومینیٹ کرے گا. تو اس لہٰذا یہ جو 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ میں ریویو کے حوالے سے، ریویو کے اسکوپ کے حوالے سے، اس فیصلے کی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ یہ فیصلہ اس کے اوپر جو ہے وہ قدغن نہیں ہے. اچھا. ہاں، یہ فیصلہ جو لارجر بینچ ہے اس کے اوپر قدغن نہیں ہے. لارجر بینچ جو ہے وہ بڑا بینچ ہے، اس کے اختیارات زیادہ ہیں اور وہی ڈومینیٹ کرے گا. اچھا جی. وہ بیرسٹر گوہر صاحب سے آج میڈیا ٹاک میں کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی اے پی سی کرنے جا رہے ہیں لاہور میں، تو بریفنگ میں تو شریک نہیں ہوئی پارٹی، تو کیا ان کی اے پی سی میں نون لیگ حکومت ہوگی؟ کچھ کہنا قبل از وقت ہے. تحریک انصاف غلطی پر غلطی کری جا رہی ہے. تحریک انصاف جو ہے نا غلطی نہیں بلکہ بلنڈرز کر رہی ہے، اور یہ سیاستدان کے لیے جو فیصلہ کرنا بر وقت فیصلہ وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کئی دفعہ کئی لوگوں نے غلط فیصلے کیے، پھر اس کی کاسٹ ان کو جو ہے وہ دہائیوں بھگتنی پڑتی ہیں، یعنی 10 سال 15 سال کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. اور 10-15 سال آج کل کے اس دور میں، اس تیزی کے دور میں بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے. لہٰذا تحریک انصاف غلطیاں کری جا رہی ہے. اگر ابھی بھی یہ غلطیاں کرنے سے رکے نہیں تو تحریک انصاف کا وجود جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہو جائے گا. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹ تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.